السلام علیکم دوستو، رومی سٹوریز پارٹ 3 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ آج سٹوری ہے ایک مالک اور اس کے طوطے کی۔ مالک جو کہ ایک دکان کا مالک ہے، اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت طوطا ہوتا ہے، اور وہ طوطا جو ہے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی خریدار جو ہے وہ اس کی دکان پہ آتا ہے تو طوطا جو ہے وہ اپنی آواز کے جادو سے جو ہے وہ خریداروں کو جو ہے وہ انجوائے بھی کرواتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک کی جو دکان ہے اس کا کاروبار بھی جو ہے وہ بڑا بہترین چل رہا ہوتا ہے۔ ایک دن مالک کو کسی کام سے جو ہے وہ باہر جانا پڑتا ہے، تو وہ طوطے کی نگرانی میں اپنی دکان کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ایک بلی ایک چوہے کا پیچھا کرتی کرتی دکان میں داخل ہو جاتی ہے، اور طوطا بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور ان کو پیچھا کرتے کرتے دکان سے بھگاتے بھگاتے طوطے کے پر کی موومنٹ سے ایک تیل کی شیشی جو ہے وہ فلور پہ گر جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے تیل کی شیشی ٹوٹ جاتی ہے، اور تیل سارے کا سارا جو ہے وہ زمین پر بکھر جاتا ہے۔ دکان کا مالک جب واپس دکان میں آتا ہے اور تیل بکھرا ہوا پاتا ہے اپنی زمین پر، تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ اس غصے کی تیش میں آتے ہوئے ایک ڈنڈا اٹھاتا ہے اور اس کو زور سے طوطے کے سر پہ مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے طوطا تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے سر کے جتنے خوبصورت بال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں، اور طوطا گنجا ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد دوستو طوطا جو ہے وہ بالکل ہی بولنا اور گانا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مالک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے کہ اس نے اپنا طوطا جو ہے وہ گنوا دیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کی دکان پہ جو سارے خریدار آتے تھے، جو آ کے طوطے کی آواز سن کر جو ہے وہ انجوائے کرتے تھے، وہ خریدار بھی اب آنا کم ہو گئے ہیں۔ مالک کو اپنے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ یار میں نے اپنے ہاتھ کیوں نہیں کاٹ دیے، بجائے اس کے کہ میں طوطے کو مارتا، کیونکہ اب میرا سارا کاروبار بھی جو ہے وہ خراب ہوا ہے، اور میرا دوست بھی جو ہے وہ میرے سے بچھڑ گیا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ پھر دعا کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ میرے طوطے کی آواز جو ہے وہ لوٹا دے، خیرات کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو پیسے دینے لگ جاتا ہے، اور چیریٹی کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک دن ایک بزرگ جو کہ گنجے تھے وہ دکان میں داخل ہوتے ہیں اور خریداری کے چکر میں۔ اب جیسے ہی طوطا جو ہے وہ ان بزرگ کو دیکھتا ہے کہ یار یہ بزرگ جو ہیں یہ بھی گنجے ہیں اور میں بھی گنجا ہوں، تو طوطے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید ان بزرگ نے بھی وہی غلطی کی ہوگی، اور ان کے مالک نے بھی ان کو جو ہے وہ سر پہ ڈنڈے سے مارا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے سارے بال جو ہیں وہ اتر گئے ہیں۔ تو وہ طوطا فوراً بولتا ہے کہ کیا بزرگ آپ نے بھی وہی غلطی کی تھی، آپ نے بھی تیل کی شیشی اسی طرح گرائی تھی جس طرح میں نے گرائی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سر کے سارے بال جو ہیں وہ گر گئے ہیں۔ یہ سن کر آس پاس کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور سب کو احساس ہوتا ہے کہ طوطے نے پھر سے بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو بزرگ اس موقع پر طوطے کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہر دکھنے والی چیز جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوا کرتی۔ دوستو کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت اہم پیغام چھوڑ جاتی ہے کہ زندگی میں اکثر اوقات ہم بہت ساری چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو انجام، جو رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کی کہانی ایک جیسی ہو۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ۔